اسرائیل پر حماس کا حملہ، سعودی عرب مشکل میں آ گیا، کون کون اس جنگ میں کودے گا، امریکہ کا ٹارگٹ کون، تجزیہ کاروں کی رائے۔ سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ غزہ میں جاری جنگ کے عالمی حالات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ حماس کے حملے کے بعد سعودی عرب مشکل میں آ گیا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے، سعودی عرب اسرائیل تعلقات کے تناظر میں ہے۔ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تعلقات کو حماس اپنے ساتھ دھوکہ سمجھتی ہے۔ بے نظیر شاہ نے کہا کہ حماس کا اسرائیل پر حملہ ایران سمیت مشرق وسطی کے لیے فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ حماس کے حملے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حماس کے حملے پر اسرائیل کا رد عمل بہت خطرناک ہوگا، جس کا نشانہ عام فلسطینی بنیں گے۔ اسرائیل نے پچھلے کئی سال سے غزہ کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے، اب وہ باقاعدہ قبضہ کر سکتا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ حماس کے اسرائیل پر حملے سعودی عرب اسرائیل تعلقات کے تناظر میں ہے۔ عرب میڈیا میں عام شہریوں میں اسرائیل کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب پچھلے 20 سال سے پاکستان پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تعلقات کو حماس اپنے ساتھ دھوکہ سمجھتی ہے۔ حماس کے حملے کے بعد امریکہ اس معاملے میں ایران پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ حماس حملے کے بعد اسرائیل نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ غزہ کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ڈالنے کے لیے کوئی سازش ہے یا اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف جانوروں جیسی زندگی گزارتے فلسطینیوں کا رد عمل ہے۔ فلسطین سکڑتا ہوا غزہ تک آ گیا ہے۔ حماس کے حملے نے اسرائیل کو غزہ پر قبضے کے لیے جواز مہیا کر دیا ہے۔ غزہ پر اب عملی طور پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ مظہر عباس نے کہا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کو ساتھ بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے اسرائیل اور امریکہ کا ٹارگٹ ایران اور چین ہے۔ یہ جنگ بڑھی تو خدشہ ہے کہ ایران اور اسرائیل تک پھیل جائے۔ اس صورتحال میں پہلے چین اور پھر امریکہ بھی اس میں کود جائے گا۔ حماس کے حملے کے بعد سعودی عرب مشکل میں آ گیا ہے۔ صورتحال مزید خراب ہوئی تو دنیا بہت مشکل میں آ جائے گی۔ انتخابات سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے خدشات سے متعلق سوال پر مظہر عباس کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن سے متعلق خدشات کا شکار کر کے کون سا سسٹم کس کے ذریعے لانا چاہ رہے ہیں۔ نگراں حکومت اپنے مینڈیٹ سے آگے جا کر کام کر رہی ہے۔ نگراں حکومت کے پالیسی فیصلوں سے تاثر مل رہا ہے، شاید الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔